جس دن ابرہہ نے حملہ کرنا تھا، عبد المطلب اور سب نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اپنے بتوں کو چھوڑا، اور جب مشکل ہٹ جاتا ہے، سختیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر بتوں کا پکارنا اور بتوں کا پوجا کرنا شروع کرتے تھے۔ کہ کچھ عرب نوجوان گئے، انہوں نے اس چرچ کو آگ لگا دیا، جلا دیا ہے۔ الرحیم عبد الرحیم، الخالق عبد الخالق، یہ جائز ہے، لیکن جو اللہ کا نام نہیں ہے تو عبد کا نسبت اس کے طرف جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح شمس عبد الشمس، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ قمر عبد القمر، یہ شرک ہے، کیونکہ شمس اور قمر اللہ کے نام نہیں ہے۔ 20 اونٹ اور عبداللہ میں قرآن اندازی کر لو، اگر 20 اونٹ کا قرآن نکل گیا ان کو ذبح کرو، اگر عبداللہ کا نام نکل آیا 10 اور رکھو، اور یہ سلسلہ انہوں نے کیا ہے یہاں تک کہ 100 تک معاملہ پہنچ گیا۔ جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کیا تو 100 اونٹ کا قرآن نکل آیا، تو انہوں نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً عبد المطلب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا۔ جب جرہم قبیلے والے آئے تھے حاجر علیہ السلام کے پاس، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹا تھا، تو جرہم نے مکے میں رہنے کا اظہار کیا حاجر سے۔ حاجر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے یہاں رہنے کا، لیکن کنویں پر اختیارات میری ہے، جو زمزم ہے اس پر اختیارات میری ہے۔ انہوں نے اوکے کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہاں شادی بھی کی، بڑے ہو گئے، اولاد بھی۔ تو یہ جو مکے کے ریاست ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ زمزم کے اختیارات، مکے کے اختیارات، کعبہ بنانے کے بعد کعبے کے اختیارات، بیت اللہ کے اختیارات، حج کے اختیارات اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کے ہاتھ میں تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک وقت آیا، کافی عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کے جو نسل ہے، اولاد ہے، ان میں تبدیلی آ گئی، کمزور ہو گئے۔ جو جرہم والے تھے وہ غالب آ گئے، انہوں نے یہ اختیارات ان سے چھین لیا۔ زمزم کا، مکے کا، بیت اللہ کا، حج کا، عرفات وغیرہ، یہ سارے اختیارات جرہم والوں نے اولاد اسماعیل سے چھین لیا۔ جرہم قبیلے والے، یہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد جرہم والے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ یہ انہوں نے ظلم شروع کیا، ناانصافی، حاجیوں پر ظلم، لوگوں پر ظلم، فساد، قتل، غارت۔ تو اس وقت بنو خزاعہ قبیلے والے، جن کا سردار قصی ابن کلاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، انہوں نے ان چیزوں کو، یہ فسادات کو جو ہے نا، اس سے انہیں نفرت کیا، اور اس کے خلاف جو ہے نا انہوں نے ہتھیار اٹھایا، اور یہ دونوں قبیلہ بنو خزاعہ اور جرہم کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جب جرہم قبیلے والے یہ سمجھے کہ اب ہم شکست کھانے والے ہیں، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو کنواں تھا زمزم کو، اس کو مکمل بند کر دیا، مٹی ڈال کر کے، اور اس کو مکمل بند کر دیا، اور ایسا بند کر دیا
کہ اس کے نشان بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ نکل گئے اور بنو خزاعہ قصی ابن کلاب کے امارت میں انہوں نے مکے کا، بیت اللہ کا اختیارات سنبھال لیا۔ کنواں غائب ہے، زمزم کا کنواں غائب ہے، اور مکے والوں نے اور کنویں کھودے اور کنویں سے اپنے جو ہے نا وہ ضروریات پوری کرتے تھے مکے کے قریب آس پاس، یہاں تک کہ یہ مکے کی ولایت اختیارات عبد المطلب کے پاس پہنچ گیا، عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا۔ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری تھا قصی ابن کلاب سے، پھر یہ عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گیا۔ عبد المطلب نے جب سنبھالا یہ معاملات، کچھ عرصہ بعد انہوں نے خواب دیکھا، کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھود لے، خواب میں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جگہ کدھر ہے، زمزم کی جگہ کدھر ہے۔ ایک رات، 2 راتیں، تیسری رات ان کو جگہ کا بھی بتایا گیا۔ صبح ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا عبد المطلب کا، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا عبد المطلب کی کہانی بھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، دونوں باپ بیٹے نے اسی جگہ پہ کام شروع کیا۔ جیسے ہی نیچے جاتے تھے تو کچھ پرانی چیزوں کا آثار ان کو ملتے رہے، یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔ جب پانی تک پہنچ گیا تو زمزم کے اختیارات پر قریش نے عبد المطلب سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہمیں بھی شریک کر لے اس اختیارات میں۔ عبد المطلب نے کہا یہ کام میں نے کیا اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، اور کوئی عبد المطلب کے ساتھ کسی نے بھی ہاتھ نہیں بٹھایا۔ تو عبد المطلب نے کہا یہ تو جو ہے نا میرے اختیارات ہے، یہ اس میں میرے اختیارات چلے گا، میں نے ہی یہ کام کیا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑھتا گیا، اختلاف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ معاملہ ایک قتال تک پہنچ گیا۔ عبد المطلب کمزور تھے، ایک ہی بیٹا تھا، کمزور تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ اگر یہ لڑائی کرتے، قتال کرتے تو یقیناً عبد المطلب شکست کھاتے۔ قریش تعداد میں بہت زیادہ ہے اور یہ صرف 2 بندے ہیں۔ بہرحال اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر اور منت مانگا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیا تو میں ایک بیٹا اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اس وقت یعنی بہت کمزوری کا وقت تھا اور انتہائی سخت وقت تھا۔ اس وقت یہ منت مانگا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیا تو میں ان میں سے ایک ذبح کروں گا۔ آگے تاریخ میں یہ باتیں موجود ہے کہ کچھ قریش کے سمجھداروں نے مشورہ دیا کہ جا کر کے کسی نجومی جادوگر سے فیصلہ کرا دے۔ یہ تاریخی واقعات ہے، اس کا تصدیق اور تکذیب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن تاریخی واقعات ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے، راستے میں پانی ختم ہو گیا پینے کا، تو اللہ نے وہاں بھی عبد المطلب کے لیے پانی کا بندوبست کرایا، زمین سے نکالا۔ تو قریش کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی عبد المطلب زیادہ حق رکھتا ہے کنویں کے زمزم کے اختیارات کا۔ تو انہوں نے پھر یہ جھگڑا ختم کر دیا اور عبد المطلب کے لیے یہ معاملہ عبد المطلب کے سپرد کیا کہ آپ ہی زمزم کے اختیارات رکھیں۔ عبد المطلب، میں آپ لوگوں کو پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
عبد، عبد کا معنی بندہ، عبد کا معنی بندہ۔ اللہ کے نام کے علاوہ عبدیت کا نسبت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کے علاوہ اللہ کا نام ہے تو عبد اللہ، الرحمن عبد الرحمن، المنان عبد المنان، الرزاق عبد الرزاق، الرحیم عبد الرحیم، الخالق عبد الخالق، یہ جائز ہے۔ لیکن جو اللہ کا نام نہیں ہے تو عبد کا نسبت اس کے طرف جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح شمس عبد الشمس، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ قمر عبد القمر، یہ شرک ہے کیونکہ شمس اور قمر اللہ کے نام نہیں ہے۔ المطلب بھی اللہ کا نام نہیں ہے، تو عبد المطلب کیسے کہا گیا ہے؟ یہ نام کیسے پڑ گیا ہے؟ جو عبد المطلب یہ ہاشم کا بیٹا ہے، ہاشم بن عبد مناف، ہاشم عبد مناف کا بیٹا ہے۔ ہاشم اور المطلب یہ دونوں بھائی ہیں۔ ابھی عبد کو رہنے دو، ہاشم اور المطلب یہ دونوں بھائی تھے، یہ دونوں بھائی تھے، ہاشم اور المطلب۔ ہاشم یہ تجارت کے لیے بہت سفر کرتا تھا، شام جاتا تھا، مدینے سے گزر کر کے یمن جاتا تھا۔ تو یہ سفر کے لیے نکلا، تجارتی سفر کے لیے۔ مدینے میں جا کر کے ہاشم نے شادی کی ایک لڑکی سے، اس سے اللہ نے لڑکا پیدا کیا، بیٹا ہوا۔ اس لڑکے کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا، شیبۃ الحمد۔ ہاشم نے مکے میں آ کر کے اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ میں نے شادی کی مدینے میں، وہاں میرا بیٹا ہوا۔ جب ہاشم بیمار ہو گیا آخری عمر میں، وہ میرے بیٹے کو آپ نے لے کر آنا ہے، اپنے بھائی سے کہا، مطلب سے۔ ہاشم فوت ہو گیا، یہ مطلب چلا گیا مدینہ، اور اس نے شیبۃ الحمد کو، یعنی اپنا بتیجے کو مطلب نے اپنا بتیجے کو، شیبۃ الحمد کو اپنا پیچھے بٹھا کر کے مکہ لایا۔ یہ لڑکا انتہائی خستہ حالت میں تھے، کپڑے پٹے ہوئے، جوتے نہیں، مطلب حالت ان کی کوئی خاندانی جو لوگ ہیں ان کے بچوں کی طرح ان کی حالت نہیں تھی۔ تو جب یہ مکہ لے کر آئے، لوگوں نے پوچھا مطلب سے کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا غلام ہے۔ اس نے یہ چھپا لیا کہ یہ کہے میرا بتیجا ہے۔ بچے کی حالت کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ تم خاندانی لوگ ہو، سردار لوگ ہو مکے کے اختیارات تمہارے پاس ہے، تمہارا بتیجا اس حالت میں ہے۔ تو وہ حیا کی وجہ سے، خجالت کی وجہ سے اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا بتیجا ہے، کہا میرا عبد ہے۔ در حقیقت یہ ان کا بتیجا تھا، ہاشم کا بیٹا تھا۔ تو اس سے پھر وہ مشہور ہو گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ عبد المطلب سے مشہور ہو گیا شیبۃ الحمد۔ یہی عبد المطلب ہے شیبۃ الحمد جس نے کنواں کھود لیا زمزم کا، خواب میں دیکھا، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، نظر مانا تھا کہ ایک ذبح کروں گا۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات واضح، عبد المطلب کا ظاہری معنی کیا ہے؟ مطلب کا بندہ۔ مطلب اللہ کا نام نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو کیسا استعمال کیا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرکیہ نام کو تبدیل کرتے تھے، ہر وہ نام جس کا معنی میں برائی، قباحت، تو اس نام کو تبدیل کرتے تھے۔ اس کو کیوں تبدیل نہیں کیا؟ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، انا ابن عبد المطلب،
میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو علماء کہتے ہیں ایک ہے کسی کا نام رکھنا عبد المطلب یا عبد الشمس یا عبد الکعبہ، یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. ایک ہے نقل کرنا، جو واقعہ جو نام پیچھے آئے ہیں اس کا نقل کرنا. کہتے ہیں نقل کرنے میں، کفر کے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ شرکیہ نام ہے تو نبی نقل کرتے تھے، یہ نہیں کہ نبی نے یہ نام رکھا. نبی نے یہ نام نہیں رکھا بلکہ اس کا نقل کیا. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہوا ہے، تو نام اس کا تھا یہ، تو یہ نبی نقل کرتے تھے، اور نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن نقل کرتے ہیں اس لیے کہ پہلے سابقہ زمانے میں ان کا یہ نام تھا، اس کا نقل کرتے ہیں. تو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد المطلب نے نظر مانگنے کے بعد جب اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیا، انہوں نے ایک بیٹا کو ذبح کرنا تھا کیونکہ منت مانگا تھا. اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بیٹا ذبح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. نمبر 2، جائز بھی نہیں ہے. قریش کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی یہ جائز نہیں تھا، لیکن اس نے ایک منت مانگا، نظر مانگا. قریش اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ملت ابراہیمی کی طرف. اگرچہ انہوں نے شرک شروع کیا، ملت ابراہیمی کو تبدیل کر دیا اور بتوں کا پوجا شروع کر دیا، عبادت شروع کر دیا بتوں کا، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی منسوب کرتے تھے ملت ابراہیمی کی طرف. اپنے باطل دین پر قائم رہتے تھے. وہ اپنے باطل دین پر، یعنی اس نظر پر بھی وہ قائم رہا. اس نظر ادا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، بلکہ قرآن اندازی کی اپنے بچوں میں. کس کا نام نکلے گا جس کو میں ذبح کروں گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان جس دین کا پیروکار ہے، قرآن اور حدیث کے اتباع کے دعوے دار ہے، پھر تو چاہیے کہ دین پر عمل کرے پابندی کے ساتھ. آپ لوگ دیکھ لیے، یہ سکھ نہیں ہے، سکھ یہ گرمی ہو سردی ہو اپنے شعار کو انہوں نے اپنایا ہے، اپنے شعار کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، حالانکہ غلط ہے، باطل ہے. اور مسلمانوں نے اپنا شعار کو، جو اسلام کے شعار ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کہ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اسلامی شعار کو، اسلامی شعارات کو. یہ انتہائی جو ہے نا افسوس کی بات ہے. یہ مسلمانوں میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کافر اپنے باطل کو، جو باطل دین ہے، اہمیت بھی دیتے ہیں اور انتہائی سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. عبد المطلب نے جب یہ نظر منت کے بارے میں بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے جو ہے نا اپنے بچوں کو میں سے کسی ایک کو ذبح کرنا ہے، قرآن اندازی کی، نام نکلا عبداللہ کا. عبداللہ کا نام نکلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے. بعض تاریخی واقعات میں ہے 3 دفعہ انہوں نے یہ قرآ کیا ہے، تینوں دفعہ عبداللہ کا نام نکلا. اب روایات میں ہے، بعض کہتے ہیں کسی جادوگر نے ان کو مشورہ دیا، بعض کہتے ہیں کہ جو قریش کے بزرگ لوگ تھے بڑے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ 10 اونٹ اور عبداللہ آپ ان دونوں میں قرآن اندازی کریں. عبداللہ کا نام تو نکل گیا ذبح کرنے کے لیے، اب 10 اونٹ، اگر 10 اونٹ کا قرآن نکل آتا ہے تو 10 اونٹ کو ذبح کرو.
اور اگر عبداللہ کا نام نکل آیا تو 10 اور رکھو، 20 اونٹ اور عبداللہ میں قرآن اندازی کر لو، اگر 20 اونٹ کا قرآن نکل گیا ان کو ذبح کرو، اگر عبداللہ کا نام نکل آیا 10 اور رکھو۔ اور یہ سلسلہ انہوں نے کیا ہے یہاں تک کہ 100 تک معاملہ پہنچ گیا۔ جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کیا تو 100 اونٹ کا قرآن نکل آیا تو انہوں نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اس وقت سے دیت 100 اونٹ چلا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیت کو برقرار رکھا، قتل کا دیت 100 اونٹ اس کو برقرار رکھا۔ اس کا پس منظر وہ عبد المطلب کا 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ کا ہے۔ جب 100 اونٹ کا قرعہ نکل آیا تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا عبداللہ کے بدلے، تو اس وقت سے پھر دیت جو ہے نا 100 اونٹ مقرر ہوا، اور یہی 100 اونٹ کا سلسلہ جاری تھا نبی کے بعثت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کو برقرار رکھا، شریعت نے اسی کو برقرار رکھا، ابھی تک جو دیت ہے قتل کا وہ 100 اونٹ ہے۔ عبداللہ، یہ اللہ کا حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے سے جو ہے نا نظام سسٹم بنایا تھا سلسلہ عبداللہ سے، کہ عبداللہ سے جو ہے نا نبی آخر زمان پیدا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو عبد المطلب کے حوالے سے 2 واقعات انتہائی مشہور ہے۔ ایک واقعہ میں نے بتا دیا زمزم کا، اور دوسرا واقعہ جو عبد المطلب کے ساتھ مشہور ہے وہ ہے ہاتھی کا واقعہ، ہاتھی کا حادثۃ الفیل جس کو کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نجاشی کا گورنر ابرہہ، یہ گورنر تھا یمن کا، ابرہہ کے نام سے نجاشی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ اس نے دیکھا کہ عرب لوگ، یمن کا، آس پاس علاقوں کا عرب لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، یہ نصرانی تھا۔ کعبے کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ یعنی عربوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اس نے یمن میں ایک چرچ یا عبادت خانہ بنایا بہت بڑا، اور آپ نے حاکم کو، نجاشی کو بھی پیغام بھیجا کہ تیرے لیے میں نے بہت بڑا چرچ بنایا ہے، تاکہ یہ جو مسلمان یا یہ عرب جو عرب جاتے ہیں مکہ حج کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ وہ روک جائے، وہ ادھر آ کر کے یمن میں حج کرے۔ عربوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور خاص کر کے جب ابرہہ نے اعلان بھی کیا کہ اب حج یہاں ہوگا، ادھر آ کر کے حج کریں اور مکہ نہ جائیں۔ اب 3 واقعات ہیں تاریخ میں، تاریخی باتیں ہیں جس کا ہم نہ تصدیق کر سکتا ہے نہ تکذیب، نہ ان کو سچ کہہ سکتا ہے نہ ان کو جھوٹ۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ عربوں کو غصہ آیا اس بات پر، اور ایک آدمی چلا گیا رات کو اور ان کے جو انہوں نے چرچ بنایا تھا اس میں گندگی کیا، پیشاب کر کے، گندگی کر کے، اور وہاں غلاظت پہلا کر کے نکل گیا۔ جو اس وقت کے جو چوکیدار تھے یا وہاں سیکورٹی والے تھے، انہوں نے ابرہہ کو بتایا کہ یہ عربوں نے کیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کس نے کیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ عربوں نے کیا، کیونکہ عربوں کو یہ پسند نہیں آیا، اس سے ناراض تھے اور غصے میں ہے کہ تم نے ادھر کعبہ بنا لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ کچھ عرب نوجوان گئے، انہوں نے اس چرچ کو آگ لگا دیا، جلا دیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کچھ نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے، مسافر تھے، انہوں نے اپنا کھانا پکانے کے لیے
آگ جلا دیا، لیکن ہوا تیز ہوا چل رہی تھی اور آگ کو اڑا کر کے آگ چلا گیا چرچ میں، اور چرچ کو آگ لگ گیا۔ کوئی قصد، کوئی ارادہ چرچ چلانے کا نہیں تھا۔ تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے جا کر کے کعبہ بیت اللہ کو گرانا ہے، اب میں نے یہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم یہاں روک جائیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر حقیقت میں یہ سچ ہے کہ اس نوجوان نے جا کر کے اس جو نصارہ کا چرچ ہے غلاظت پلایا ہے، اگر ہم اس کو حقیقت کے یعنی دیکھ لیں ایک نظر سے، تو یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، پہلے تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اگر یہ ثابت ہو تب بھی یہ کام صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا میں دلیل آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گا۔ اگلا جو ہوا تھا کہ جو ہے نا مسلمان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اللہ پھر مدد کرے گا، اور اگر جذباتی ہو جاتا ہے، منہج سلف کو، منہج رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے معاملات میں بگاڑ ہو جاتا ہے اور ناکامی ہمارے جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے، اور ہم کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے چرچ کو جلایا یا اس میں غلاظت پھیلایا تو یہ کام صحیح نہیں ہے، انہوں نے صحیح نہیں کیا، لیکن جذباتی کے طور پہ کسی نے کر لیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں یہ چیزیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ ابرہہ نے بڑا لشکر تیار کیا جس میں بہت سارے فیل بھی تھے، ہاتھی بھی تھے، اور یہ نکل گیا مکہ گرانے کے لیے۔ مکہ کے قریب پہنچ گیا، پڑاؤ ڈالا مکہ کے قریب، اور آپ نے لشکر کو تقسیم کر دیا گروپوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک گروپ نے مکے والوں کا جو جانور تھے، جو چرتے تھے صحراؤں میں، ان پر قبضہ کر لیا، اور ان جانوروں میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو پتہ چلا، جو سردار ہے مکے کا، پتہ چلا تو وہ چلا گیا ابرہہ کے پاس، اجازت طلب کی، ملاقات کی۔ ابرہہ نے کہا بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہوں؟ کہنے لگا میرے آپ کے لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ قبضے میں لیا ہے، مجھے میرا اونٹ واپس کر دیجئے۔ ابرہہ نے کہا تھا آپ سردار ہیں مکے کا؟ ہاں۔ کہتا اب عجیب آدمی ہے، میں مکہ گرانے کے لیے آیا ہوں، کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ میرے پاس آ کر کے اپنا اونٹوں کے متعلق بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے ایک بات کہی، اور کیوں کہی یہ میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اپنے مال کا بارے میں سوال کرتا ہوں، اپنے مال کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کعبے کو بچائے گا۔ عبد المطلب کے اونٹ واپس مل گئے۔ اب عبد المطلب نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ اس کا مقابلہ مکے کے رہائشیوں کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ راستے میں 2-3 قبیلوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ ناکام ہو گئے، قتل ہو گئے، وہ انہیں شکست کھائی۔ تو عبد المطلب کا یقین تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیوں نقصان اٹھائے۔ مشورہ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ دیا اور نکل گئے اطراف، مکے کے اطراف پہاڑوں میں جا کے وہاں بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا بنے گا، ابرہہ کیا کرے گا، ابرہہ کیا کرے گا، اور جو ہے نا اللہ رب العالمین کیا کرے گا۔ یہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لو، کوئی جذباتی فیصلہ عبد المطلب نے نہیں کیا۔ عبد المطلب سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا کہ اگر ایک چیز سے مقابلہ کرنے سے، جنگ سے اگر نقصان زیادہ ہوگا تو کیا فائدہ جنگ کرنے کا،
یعنی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ہتھیار اٹھانے کا، مقابلہ کرنے کا، کیا فائدہ؟ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا، 13 سال مکے میں دعوت دیتا رہا، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، جبکہ ظلم ہوتا تھا صحابہ پر، قتل ہوئے صحابہ، ظلم، انتہائی سخت ظلم کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں زبان سے، اس کے باوجود ہتھیار نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور تھا، ہتھیار اٹھانے سے نقصان زیادہ ہوتا تھا، اس لیے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اپنے اصلاح کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانا جاری رکھا۔ عبد المطلب نے یہ جو سوچ ہے ان کا کہ اگر ہم نہیں کر سکتے مقابلہ، زیادہ نقصان اٹھانے کا کیا فائدہ پھر؟ آج ہمارے مسلمانوں کا جذبات یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک میں جذبہ ہے ہتھیار اٹھانے کا، لڑنے کا، دھماکے کرنے کا، جبکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام یہ دیکھ لے کہ جب صبح ابرہہ نے اپنا لشکر کو ترتیب دیا، ہم کعبے پر حملہ کرنے کے لیے، یہ عرفات کے قریب آس پاس میں پڑاؤ ڈالا تھا، تو قریب تھے، جب ہاتھی کو اٹھا لیا، مکے کی طرف ہاتھی نہیں جا رہا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پیچھے کی طرف رخ کر کے ہاتھی دوڑتا تھا، دائیں دوڑتا تھا، بائیں دوڑتا تھا، آگے کعبے کی طرف رک جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے پرندے بھیجے، سورہ فیل کا جو واقعہ ہے، اور تاریخی حقائق، تاریخی بات ہے کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک چونچ میں اور 2 پنجے میں، اور آ کر کے اور لشکر پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر گرانا شروع کر دیا، جس پر لگتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ اب یہ کیسے مرے وہ لوگ، وہ مختلف واقعات ہے، مختلف جو ہے نا مختلف واقعات علماء تاریخی مؤرخین نے ذکر کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب مر گئے مکمل۔ اللہ رب العالمین نے مکے کو بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قریش کو 7 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی۔ قریش کو مشرک ہونے کے باوجود، شرک کرتے تھے، اس کے باوجود 7 چیزوں کی وجہ سے ان کو فضیلت دی۔ ان میں ایک کہ اللہ نے ان کے مدد کی ہاتھی والے دن، جبکہ وہ مشرکین تھے، اللہ نے ان کی مدد کی جبکہ وہ مشرک تھے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو مشرکین تھے اس وقت، قرآن نے ان کا نقشہ یوں بیان فرمایا کہ جب ان پر مشکل وقت آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ جس دن ابرہہ نے حملہ کرنا تھا، عبد المطلب اور سب نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اپنے بتوں کو چھوڑا، اور جب مشکل ہٹ جاتا ہے، سختیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر بتوں کا پکارنا اور بتوں کا پوجا کرنا شروع کرتے تھے۔ اس وقت کے مشرکین سخت مشکل میں، سخت وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو عبد المطلب نے اس دن اللہ کو پکارا، اس دن صرف اور صرف قریش نے اللہ کو، مشرک ہونے کے باوجود مشرکین تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے پکار کو قبول کیا اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہے نا نصرت کی قریش کا۔ یہ جو فیل کا واقعہ ہے، یہ جو ہاتھی کا واقعہ ہے، یہ پورا جو میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ سنا دیا۔ اس کے متعلق احادیث نے، قرآن میں سورہ فیل ہے، احادیث میں بھی نبی نے اشارہ کیا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال، جس سال مکے کو فتح کیا، تو وہاں لڑائی بھی ہوئی، خون بھی بہہ گیا، کچھ لڑائیاں بھی ہوئی اور کچھ قریش بھاگ گئے مکے سے، تو مکہ فتح ہوا۔ اب قریش نے اعتراض کیا
اعتراض یہ کیا کہ مکے میں لڑائی پر اللہ نے پابندی رکھی ہے، مکے کی حرمت کیا ہے کہ یہاں لڑائی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لڑائی کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ان کو جواب دو کہ یہ تھوڑی سے وقت کے لیے اللہ نے نبی کو اجازت دی، دن کے کچھ حصے کے لیے اللہ نے نبی کو اجازت دی، اس کے بعد مکے کا حرمت واپس برقرار آیا ہے تا قیامت کے دن، تا قیامت کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اللہ نے مکے سے ہاتھیوں کو روکا، ہاتھی والوں کو روکا، لیکن نبی کو مسلط کیا مکے پر تھوڑا سا وقت کے لیے، تھوڑا سا وقت کے لیے، اور پھر نبی نے فرمایا پھر مکے کا حرمت واپس آ گیا ہے، تا قیامت یہ حرمت برقرار رہے گا، تا قیامت یہ حرمت برقرار رہ گیا۔ تو اس حدیث میں نبی نے فیل کا بھی، ہاتھی کا بھی ذکر کیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مکے سے مدینے سے نکلے تھے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا وہ بیٹھ گئی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، اونٹنی کیسے بیٹھ گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹنی کو اس ذات نے روکا جس نے ہاتھی والوں کو مکے سے روکا، اونٹنی کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکے سے روکا ہے۔ اللہ نے ہاتھی والوں کو روکا اور اونٹنی کو بھی روکا۔ تو نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ میرے ساتھ صلح کریں اور جو مطالبہ کریں گے جس میں کعبے کا حرمت ہو، کعبے کا تعظیم ہو، ان کا وہ مطالبہ میں قبول کروں گا۔ اور پھر وہ شروط کے مطابق جو صلح ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ثابت ہے، اور کچھ تفصیلی چیزیں ہیں واقعے میں، جزئیات ہے جن کا تصدیق اور تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بہرحال یہ تاریخی واقعات ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہاتھی کا واقعہ، یہ بھی عبد المطلب کے ساتھ جو واقعہ ہے جو صرف ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور اس نے یعنی اللہ پر اتنا بھروسہ توکل کیا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو جو ہے نا مکے سے روک دیا۔ اب آخر میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں آج کافی ہے، پھر اگلے درس میں عبداللہ اور ان کی شادی، ان کے واقعات ہے۔